بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل اردو پوائنٹ ود اعجاز خان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عوامی شاعر کے بارے میں، یعنی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد ہے۔ تخلص اس کا نذیر ہے۔ والد کا نام محمد فاروق، پیدائش ان کی 1740 میں ہوئی اور پیدائش کی جگہ ان کی ہے دہلی، یعنی دلی میں پیدا ہوئے تھے یہ۔ نذیر اکبر آبادی کو اکبر آبادی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اکبر آباد میں پھر رہ گئے تھے ادھر ہی، اس لیے نذیر اکبر آبادی کو نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، جبکہ اصل نام اس کا سید ولی محمد ہے۔ تعارف: نذیر کو عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نذیر سے ہی نظم نگاری کے باقاعدہ ابتدا مانی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں عوامی جذبات کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ عوامی شاعر کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ نذیر نے عوام کے جذبات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں وہ تمام موضوعات شامل ہیں جن کا تعلق عوامی زندگی سے ہے۔ نذیر کو زمینی شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے زمینی سطح پر رہ کر شاعری کی تھی۔ نذیر کا جو مشغلہ تھا، جن چیزوں کا شوق تھا، وہ یہ ہے: پتنگ بازی، کشتی، ورزش، کبوتر بازی اور شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ نذیر کا مزاج: نذیر ایک ملنساز انسان تھے۔ نذیر کے مزاج میں عاجزی اور انکساری، شوخی اور ظرافت، خوش مزاجی اور انسانی دوستی نمایاں تھی۔ نذیر کے خاندانی حالات: نذیر کے والد محمد فاروق کے شاگرد آگرہ کی قلعہ دار بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے اس کا ننہال آگرہ ہوا، یعنی ان کا نانا نانی کی جگہ جدھر نانا نانی رہتی تھی اس کو ننہال کہتے ہیں، وہ آگرہ ہوا۔ نادر شاہ کے حملوں سے چند برس پہلے ان کی والد کی وفات کے بعد نذیر اپنی نانی اور والدہ کے ہمراہ دہلی سے اکبر آباد چلے آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے اکبر آباد کو اپنا مسکن بنا لیا، اپنے رہنے کی جگہ بنا لیا۔ بھرت پور کے راجا اور واجد علی شاہ کے بلاوے پر بھی انہوں نے اکبر آباد کو نہیں چھوڑا۔ ایک راجا نے ان کو بلایا تھا کہ آپ اکبر آباد کو چھوڑ دیں، بھرت پور میں رہتا تھا وہ راجا، لیکن انہوں نے اس کے کہنے پر بھی اکبر آباد کو نہیں چھوڑا۔ نذیر کی ملازمت: نذیر نے معلمی یا مدرس کے پیشے کو ترجیح دی۔ اسی پیشے کی وجہ سے اوائل عمر کا وقت انہوں نے متھرا میں گزارا۔ عمر کے آخری دور میں انہوں نے لالا بلاس رام کے لڑکوں کو 17 روپے ماہوار میں پڑھانا شروع کیا۔ نذیر نے اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں ان تمام موضوعات کو پیش کیا جو اس دور میں بہت مقبول تھے، مثلاً میل و ٹھیلو، تہوار، ہولی، دیوالی، عید، جاتراؤ، رکشا بندھن، مذہبی رہنماؤں، عرس اور عقائد وغیرہ پر نظمیں لکھی۔ لیکن جب سورج مل جاٹ نے آگرہ پر حملہ کر کے اس کو برباد کیا اور ساتھ ہی سوہارام جاٹ کو اس کا حاکم بنا دیا تو اس نے بھی وہاں خوب تباہی مچائی۔ ان تمام واقعات کا اثر نذیر کی طبیعت پر پڑا، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخری دور میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری
اور دنیا سے بے رغبتی جیسے موضوعات کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ آخری ادوار میں نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں دنیا سے بے رغبتی جیسی موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ نذیر اکبر آبادی کی اہم نظمیں مفلسی، روٹی نامہ، ہولی نامہ، عید، دسہرہ، شب برات، مہادیو جی کا بیاہ، بلدیو جی کا میکہ، کل جگ، دارالمکانات، جاڑے کی بہاریں، برسات کی بہاریں، گرو نانک، کرشن کھنیا کا بالپن، عید الفطر اور دیوالی وغیرہ، یہ نذیر صاحب کی مشہور نظمیں ہیں۔ وفات: نذیر نے ساری زندگی اکبر آباد میں گزاری اور 1830 میں اکبر آباد میں فوت ہوا۔ اکبر آباد میں 90 برس میں وفات پائی۔ اکبر آباد میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ اس کا انداز اس بات سے کیا جاتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ سنی مسلک کے لوگوں نے اور دوسری مرتبہ شیعہ مسلک کے لوگوں نے کفن کے اوپر کے چادر کو اہل حنود یعنی ہندو مذہب کے ماننے والوں نے عقیدت اور محبت کے طور پر لیا۔ نذیر کے بارے میں اردو ادبا نے جو اقوال کی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی نے نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود تھا۔ بقول شمس الرحمن فاروقی شاعری نذیر کی قبض قدرت سے باہر ہے۔ بقول نیاز فتح پوری نذیر ایک چٹکے باز شاعر ہے۔ بقول کلیم الدین احمد نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، اور بقول کلیم الدین احمد نے دوبارہ یہ کہا کہ نذیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات: نام ولی محمد اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ والد کے انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے زمانے میں دہلی چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ آئے اور اکبر آبادی ہو گئے۔ تاریخ ادب اردو مرتب کرنے والے کے لیے ایک بڑی دقت نذیر اکبر آبادی کے سلسلہ میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس دور کے شعراء کے ساتھ شمار کیا جائے۔ ان کی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں، لیکن ڈاکٹر رام بابو سکینہ کا خیال ہے کہ حملہ نادر شاہی کے وقت دلہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور ان کا انتقال 1830 عیسوی میں ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔